السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد نبیل ہے اور میں اس ٹائم فائنل ایئر MBBS کے ایگزام سے فری ہوا ہوں لورالائی میڈیکل کالج سے۔ اور آج جس ویڈیو پہ بات کروں گا وہ ہے ماڈیولر سسٹم ان بلوچستان میڈیکل کالجز، یعنی کہ اب ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، ماڈیولر سسٹم یا میڈیول سسٹم۔ اب یہ ماڈیولر سسٹم جو ہے کیا ہے اور کس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھنا چاہیے، ڈفرینٹ ہمارے جو کالجز ہیں، BMC ہے، LMC ہے، جھالوان ہے، مکران ہے۔ اب یہ 2 ویڈیوز میں بناؤں گا۔ پہلا تو یہ بناؤں گا کہ ماڈیول سسٹم کیا ہے، کیسے پڑھنا ہوگا، یہ اس کی ڈیٹیل۔ پھر الگ الگ ویڈیو بناؤں گا، جیسے LMC کے اسٹوڈنٹس کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کیونکہ پڑھنا بک سارے سیم ہیں۔ آپ کو آپ کے ٹیچرز وائوا میں کس طرح پوچھتے ہیں، آپ کے اسٹیجز کس طرح ہوتے ہیں، ہر کالج کا میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا۔ LMC، جھالوان، MMC، مکران کے بعد یعنی BMC، تو یہ ویڈیو بعد میں آئے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماڈیولر سسٹم ان بلوچستان، یعنی کہ ماڈیولر سسٹم جو بلوچستان کے میڈیکل کالجز کے اندر ہے، جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس سال، تو کیسے ہوگا، کیسے اسٹوڈنٹس نے پڑھنا ہے، تو آئے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ماڈیولر سسٹم جو ہے یہ ایک ماڈرن سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن سسٹم ہے۔ وہ اس سال ہی جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، پہلے نہیں تھا۔ اس کے بعد ماڈرن سسٹم تو ہے، اب اس ماڈرن سسٹم میں چیزیں بھی آپ کو اسی اینگل سے پڑھنے پڑیں گے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو سسٹم وائز چیزیں پڑھائی جائیں گی، سسٹم وائز۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سبجیکٹس جو ہیں اناٹمی، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، چلے میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی ہوں کیونکہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ آپ کا یہ جرنی کیسے چلے گا۔ آپ کا اگر پہلے جو ہے اینول سسٹم تھا تو اناٹمی، بایو کیمسٹری اور فزیالوجی، یہ آپ کے سبجیکٹس ہوتے تھے فرسٹ ایئر MBBS کے اندر۔ اب ماڈیول سسٹم میں کیا ہوگا؟ ماڈیول سسٹم میں اناٹمی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اناٹمی بھی ہوگا، میں شارٹ کروں گا تاکہ ویڈیو لینتھی نہ ہو، بایو کیمسٹری بھی ہوگا، فزیالوجی بھی ہوگا، پلس ساتھ میں آپ کو 2 سبجیکٹس اور ان لوگوں نے ایڈ کروائے ہیں، پیتھولوجی، ٹھیک ہے، اور فارماکولوجی، پیتھولوجی اور فارماکولوجی، فارما، ٹھیک ہو گیا۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اناٹمی والا ٹیچر آ کے پڑھاتا تھا تو اناٹمی کے اندر صرف آپ اناٹمی کی چیزیں پڑھ کے کلاس ختم ہوتا تھا، بایو کیمسٹری والا بھی ایسے کرتا تھا، فزیالوجی والا بھی ایسے کرتا تھا۔ لیکن ماڈیول سسٹم میں کس طرح ہوگا؟ اناٹمی کے اندر جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو بایو کیمسٹری کے اندر بھی کوشش یہ ہوگی کہ وہی ٹاپک پڑھایا جائے، فزیالوجی کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ آپ کو وہی ٹاپک پڑھایا جائے۔ پیتھولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹڈی آف ڈیزیز، آپ کو تھوڑا بہت جو آپ لوگوں نے بیسک ٹرمینالوجیز پڑھے ہیں نا، اناٹمی پڑھی ہے، مثال کے طور پر آپ نے لیور کی اناٹمی پڑھی ہے، لیور کی بایو کیمسٹری کے اندر کیا کیا چیزیں وہ پڑھ لیا، لیور کا فزیالوجی پڑھ لیا، تو لیور کی پیتھولوجی کیا کیا ہیں، ڈیزیزز کون سے ہیں، ان کو بھی ٹچ دیا جائے گا، اور ان کی ٹریٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، فارما کے اندر آپ ڈرگز پڑھتے ہیں، آپ کو وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماڈیول سسٹم ایک بہترین سسٹم ہے جو کہ آپ کو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر سے ہی آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ہاسپٹل روٹیشن بھی اسی فرسٹ ایئر میں ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل جو روٹیشن آپ کا وارڈ روٹیشن ہوتا ہے وہ بھی آپ کا یہاں پر فرسٹ ایئر میں ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک اپنے یہ جو آپ کے سینئرز ہیں نا، آپ ان کی پوچھ لیں، ان کا جو ہاسپٹل سٹارٹ ہوتا تھا وہ تھرڈ ایئر سے سٹارٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تھرڈ ایئر سے وہی ہسٹری لینا سٹارٹ ہو جاتے تھے، وارڈ میں چلے جاتے تھے۔ لیکن ابھی سے آپ کو فرسٹ ایئر میں ہی آپ کو جو ہے وارڈ جانا پڑے گا، آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ اب یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ ایک ماڈرن سسٹم ہے، سسٹم وائز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پڑھایا جائے گا، اور سسٹم وائز آپ کو اگر اناٹمی کے اندر آپ اناٹمی پڑھ رہے ہیں تو بایو کیمسٹری میں بھی وہی چیزیں ہوں گی، اور فزیولوجی، پیتھولوجی اور فارما بھی وہی ٹاپکس ہوں گے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ ایگزام پیٹرن کیا ہوگا، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزام پیٹرن، ایگزام، ٹھیک ہے،
पी लिख रहा हूँ पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका हो पहले जो एनुअल सिस्टम होता था उसमें आपके जो है जो भी अलग सिस्टम था, लेकिन मॉडर्न सिस्टम में यानी कि मॉड्यूलर सिस्टम में आपको मॉड्यूल्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपके होते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है? फिर आपके होते हैं वाइवाज़, प्लस आपके होते हैं ऑस्पी, ठीक है? ऑस्पी होता है आपका, इसके साथ-साथ आपके होते हैं एससीक्यूज़, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये आपका पैटर्न होता है। आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, अब एमसीक्यूज़ भी 2 तरह के होते हैं, या क्लस्टर एमसीक्यूज़ होगा, ठीक है? या फिर सिंपल एमसीक्यूज़ होगा। अब क्लस्टर एमसीक्यूज़ और सिंपल एमसीक्यूज़ में क्या फ़र्क है? क्लस्टर एमसीक्यूज़ में अंदर ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है केस के फॉर्म में, सिनेरियो के फॉर्म में, ठीक है? सिनेरियो के फॉर्म में एक केस दिया जाता है, उससे आपने आंसर जो है वो पिक करने होते हैं, नंबर 1। सिंपल एमसीक्यूज़ में आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ए, बी, सी, डी ऑप्शन होते हैं, आपने वहाँ से क्लिक करना होता है। ऑस्पी का क्या मतलब होता है? ऑस्पी का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेशंस होते हैं, मतलब ये है कि आपके मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 10 जो हैं वो स्टेशंस हैं। आपको ये स्टेशन 1, 2, 10 मतलब टोटल जो है 10 है, या जितने भी आपके टीचर्स की मर्ज़ी है, हर डिपार्टमेंट का वो कितना रखता है। अब पहले स्टेशन की बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मसल रखा हुआ है, ठीक है? या बोन रखा हुआ है, आसान कर लेते हैं। यहाँ पर एक बोन रखा हुआ है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर जो बोन रखा हुआ है, ठीक है? वो ह्यूमरस बोन है। आप आते हैं और यहाँ पर लिखा होता है कि आइडेंटिफ़ाई द बोन, तो आप अपने पेपर के ऊपर लिख देते हैं स्टेशन 1, ठीक है? स्टेशन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफ़ाई द बोन, तो आप आंसर लिखेंगे कि ये क्या है, कौन-सा बोन है, आइडेंटिफ़ाई माँग रहा है तो सिंपल ह्यूमरस, ठीक है? तो आपका स्टेशन 1 हो गया। स्टेशन 2 में इस तरह कोई मसल रखा होगा, स्टेशन 3 में इस तरह कोई केस रखा होगा, स्टेशन 4 में इस तरह का कोई भी एनाटॉमिकल कोई भी चीज़ आप जब लैब में जाएँगे आपको दिखाया जाएगा, उस तरह का कोई चीज़ रखा जाएगा। सिंपल ये आपकी ऑस्पी होती है। ये हर सब्जेक्ट से अलग-अलग है, मतलब पैटर्न यही है, चीज़ें अलग-अलग हो सकती हैं। एसएक्यूज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें आपका कोई डेफिनिशन माँग सकते हैं, आपके कोई फीचर माँग सकते हैं, ट्रीटमेंट माँग सकते हैं, ये सिंपल वही बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि क्या हम जो है हॉस्पिटल जाएँगे उसमें क्या सीखेंगे? जब आप हॉस्पिटल जाएँगे फर्स्ट ईयर लेवल में, ठीक है? फर्स्ट ईयर लेवल में जब आप हॉस्पिटल जाएँगे तो आपको सबसे पहले आपको हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री सिखाना, हिस्ट्री कैसे लेते हैं आपको वो सिखाते हैं डॉक्टर्स। और दूसरी बात आपको मेडिकल एथिक्स समझाते हैं कि एक पेशेंट को कैसे आपने जो है अप्रोच करना है, किस तरह उससे बात करनी है, किस तरह अपना रेपो बनाना है पेशेंट के साथ कि उसको लगे कि आप उसके फ़ायदे के लिए हैं, ठीक है? आपको ये सिखाया जाता है। सेकेंडली अब मैं ये पॉइंट जो सेकंड लिख रहा हूँ, बलूचिस्तान के अंदर होना तो चाहिए, अब मुझे नहीं पता ये लोग रखते हैं या नहीं रखते। बाकी पंजाब में और आगा खान में ये पॉइंट नंबर 2 जो मैं लिख रहा हूँ वो उसमें होता है। वो होता है एक पीरियड होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल का एक पीरियड होता है, एक लेक्चर होता है, उसके अंदर भी आपके मॉड्यूल के अंदर ये आ जाता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ सिखाया जाता है या नहीं, उसके अंदर आपको मेडिकल एथिक्स समझाया जाता है कि आपको पेशेंट अगर आपको कुछ बोल भी देता है हाइपर होके, तो आपने किस तरह कमेंट करना है, किस तरह डील करना है। ये आपके हो गए कुछ मॉड्यूल सिस्टम के बातें। अब बुक्स की बात है, एनाटॉमी के लिए मैंने आपको डिफरेंट किताबें बताई थी, आप लोग स्नेल ले लें, ठीक है? और जनरल एनाटॉमी के लिए आप लाइकोसेन ले लें, एम्ब्रियोलॉजी के लिए, हिस्टोलॉजी के लिए भी आप लाइकोसेन ले लें, फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन और फिरदौस ले लें, ठीक है? और बायोकेमिस्ट्री के लिए हर स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सत्यानारायण बेस्ट बुक है, लेकिन कुछ टीचर हार्पर कहते हैं, कुछ टीचर जो है चटर्जी कहते हैं, कुछ टीचर जो है वो लिपिनकॉट कहते हैं, लेकिन सत्यानारायण इज़ मोर इनफ, मोर इनफ, मोर इनफ। बाकी अगर कोई लेना चाहे तो चटर्जी ले ले, लेकिन अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर पैथोलॉजी भी इन्वॉल्व है और फार्माकोलॉजी भी इन्वॉल्व है इस दफ़ा मॉड्यूल में। तो पैथोलॉजी के लिए कोई बुक मैं कहता हूँ अभी ना लें, ठीक है? अभी आप लोग इस दफ़ा स्टार्ट लें, आपको डायरेक्टली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपसे नहीं होगा। पहले आप पैथोलॉजी बुक बेशक ना लें, फार्माकोलॉजी की भी ना लें। जो क्लास होगा, ठीक है? आप लोग उसको लेक्चर को नोट करके थोड़ा यूट्यूब से या बाकी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ गूगल से थोड़ा बहुत आइडिया ले लें, क्योंकि फार्माकोलॉजी आपको तब समझ आएगी जब आपको बेसिक चीज़ें समझ आएँगी, फिज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। पैथोलॉजी आपको तब समझ आएगी जब आप फिज़ियोलॉजी सही तरह पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपके ये नॉर्मली ये थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाया जा रहा है, तो इट्स मीन परफेक्ट, ठीक है? ये आपके लिए आसान है।
یہ تو ہو گئی یہ بات۔ اب آپ کے ایگزام لینے کا طریقہ جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ اب دیکھو، آپ کا ایگزام جو ہوتا ہے اینول سے ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، بلوچستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا یہ ماڈیولر سسٹم، اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ کس طرح رکھتے ہیں، لیکن نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے سلیبس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، آپ کے سلیبس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، مطلب 3 پورشن میں 1، 2، 3 اوور آل سلیبس کو 3 پورشن میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر اینول سسٹم ہوتا تو ڈویژن نہیں ہوتا، اوور آل سب کا ایک پیپر ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سلیبس کو ڈیوائڈ کیا گیا، اب آپ کو پہلے ٹیچر پڑھائیں گے ایک پورشن، پھر دوسرا پورشن، پھر تیسرا پورشن۔ جو پہلا پورشن پڑھائیں گے نا، تو اسی پورشن میں سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ لیتے ہیں، کلاس ٹیسٹ لیتے ہیں، جس کو ہم سٹیجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ٹیسٹ لیتے ہیں سمپل ایگزام کے فارم میں۔ آپ سے اس کا وائوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ سے اسے ایم سی کیوز ہوں گے، آپ سے اسے ایس اے کیوز ہوں گے، اور اسی سے اوسپی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے ہر ایک جو ڈویژن ہے، ہر ایک ڈویژن میں آپ سے اس طرح چھوٹا چھوٹا ایگزام لیا جائے گا۔ پھر آپ کے ہر ایگزام کے نمبر جو ہیں وہ کولیکٹ ہوں گے، کاؤنٹ ہوں گے، اس میں آپ کا پاس ایٹ فیل میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا 50% جو ہے لینا آپ کے لیے پاسنگ ریشو بناتا ہے۔ اور ماڈیول سسٹم میں پاس ہونا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ آپ کو 3 ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، تینوں میں سے اگر ایک میں بھی اچھا نمبر لے لیں، باقی دو میں آپ کچھ نہ کچھ لے لیں گے۔ تو یہ رہی ماڈیولر سسٹم کی ساری ڈیٹیل، اور امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ نہ کچھ کلیئر ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا آپ کو کہ آپ کو اناٹمی، بایو کیمسٹری، فزیولوجی یا وائوا کیسے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے ویڈیو میں آپ کو لیکچر مل جائیں گے انشاءاللہ، ہر سبجیکٹ کے مل جائیں گے، اور انشاءاللہ میں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مطلب ہر کالج کے الگ الگ ویڈیو بناؤں گا کہ ایل ایم سی کے وائوا کس طرح لیے جاتے ہیں، جھالوان کے کس طرح لیے جاتے ہیں، بی ایم سی کے لیے کیا پڑھنا ہے، وٹ ایور جتنے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، تاکہ آپ کے لیے یہ چیزیں اور آسان ہو جائیں۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو اس واٹس ایپ کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہوگا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔